السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا۔ محترم سامعین اکرام، سورۃ الکہف سورہ نمبر 18 اور اسی سورت سے آیت نمبر 16 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ سامعین اکرام، آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے جو آیات ہم نے آپ کے سامنے پیش کی تھیں، ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب کہف کے قصے کو تفصیل سے بیان فرمایا۔ آیت نمبر 13 سے لے کر کے آیت نمبر 15 تک آپ کے سامنے تلاوت کی گئی تھی، اور ان آیتوں کے ضمن میں یہ بتلایا گیا تھا کہ ایک زمانے میں یہ جو اصحاب کہف جہاں پر بسے ہوئے تھے، وہاں چند نوجوان تھے جن کو اصحاب کہف سے بعد میں یاد کیا گیا۔ اس علاقے کے لوگ بت پرست تھے، اور وہاں کا جو بادشاہ تھا، ظالم و جابر بادشاہ دقیانوس، یہ لوگوں کو کفر و شرک کی طرف دعوت دیتا تھا۔ اور اس علاقے کے اندر، جس علاقے کا نام جیسا کہ روایتوں کے اندر آتا ہے شہر افسس، وہاں کے لوگ اور وہاں کا جو بادشاہ تھا، یہ کفر و شرک کرنے والے، اور اس علاقے میں لوگ پورے سال میں ایک روز شہر سے باہر جا کر کے عید کے طور پر میلہ لگاتے تھے۔ وہاں پر بتوں کی پوجا پاٹ ہوا کرتی تھی، اور وہاں پر بتوں کے نام سے جانور بھی ذبح کیا جاتا تھا۔ سب لوگ نکلتے تھے، یہ جو چند نوجوان جو ساتھ تھے، یہ نوجوان بھی اپنے آباء و اجداد کے ساتھ نکلے۔ یہ لوگ آئے، ان لوگوں نے جو ہے شرک و بت پرستی کو دیکھا، غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہوئے دیکھا، جو ان لوگوں کو ٹھیک نہیں لگا۔ ٹھیک اس لیے نہیں لگا کہ عبادت صرف ایک اللہ کی ہونی چاہیے، اور جانور بھی ذبح صرف ایک اللہ کے لیے کرنا چاہیے۔ یہ کفر و شرک ان لوگوں کے دل کو جچا نہیں، تو دھیرے دھیرے ساتھوں کے ساتھوں نکل کر کے باہر چلے آئے۔ ساتھوں نے جب دیکھا کہ سب لوگ باہر آ گئے ہیں، تو ایک دوسرے سے گفتگو کیا، تو پتہ چلا کہ سبھی کا موقف ایک ہے۔ سب لوگ جو ان لوگوں سے علیحدگی اختیار کیے ہیں، اس کی جو وجہ ہے وہ یہ کہ یہ لوگ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ کر کفر و شرک میں پڑے ہوئے ہیں، بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، ان کے نام پر جانور ذبح کر رہے ہیں۔ جب ان لوگوں کو پتہ چل گیا کہ سارے کے خیالات ایک ہی ہیں، سب ایک ہی موقف کے ماننے والے ہیں، تو ان لوگوں نے ایک عبادت خانہ بنایا اور وہاں پر عبادت کرنا شروع کر دیا۔ جلد ہی لوگوں کو پتہ چل گیا اور بادشاہ تک یہ بات پہنچ گئی۔ بادشاہ نے ان تمام کے تمام نوجوانوں کو بلایا، اور بلانے کے بعد پوچھا کہ تم لوگوں کا کیا مذہب ہے، تم لوگوں کا دین کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان میں سے وہ لوگ اٹھ کھڑے ہوئے بادشاہ کے سامنے، اور بالکل کلیئر کہا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی ایک اللہ مانتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو معبود سمجھ کر کے نہیں پکار سکتے ہیں۔ اور اگر ہم ایسا کہیں گے تو ہم واقعی بہت جھوٹ اور باطل بات کہیں گے، عقل سے دور بات کہیں گے۔ ان لوگوں نے مزید کہا کہ جو میری قوم کے لوگ جو ہیں، یہ جو ہماری قوم کے لوگ ہیں، یہ جو بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، اس کے اوپر ان کو کلیئر دلیل دینا چاہیے۔ اگر کلیئر دلیل دے دیں گے تو ہم مان لیں گے، اور اگر ان کے پاس دلیل نہیں تو اس شخص سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ اور افطرا باندھتا ہے۔ اتنی باتوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید آگے جو بات فرمائی ہے، اس پر گفتگو کرنے سے پہلے ہم بتلا دیں کہ مفسرین نے اپنی تفسیر کی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب وہ جو چند نوجوان تھے جو اصحاب الکہف سے بعد میں مشہور ہوئے، جس کا ذکر قرآن کریم میں یہاں پر ہے، ان لوگوں نے جب اپنے بادشاہ کو اور اپنے قوم کے لوگوں کو شرک چھوڑ کر کے توحید کی دعوت دی، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کی دعوت دی، تو بادشاہ نے ان لوگوں کو بہت ڈانٹا پھٹکارا، اور ان لوگوں کے جسموں پر جو بادشاہوں اور سرداروں کا لباس تھا، کہا کہ اس کو اتارا جائے، جو ان لوگوں نے پہن رکھا تھا۔ جیسا کہ ہم نے بتلایا تھا کہ یہ لوگ بادشاہوں اور سرداروں کے اولاد میں سے تھے، تو جو بادشاہوں اور سرداروں کے اولاد کپڑے پہنتے تھے وہ الگ ہوا کرتا تھا، لباس فاخرانہ۔ کہا کہ ان کو اتارو اور ان کو معمولی لباس پہناؤ، اور پھر بادشاہ نے یہ حکم دیا کہ تم لوگوں کو مہلت دی جاتی ہے کچھ دنوں کی،
جس میں تم لوگ اپنے موقف پر نظر ثانی کرو، تم لوگ جو کام کر رہے ہو اس کو دیکھو کہ تم لوگ اس کو چھوڑو گے یا نہیں، اور چھوڑ کر کے اپنے دین میں اور مذہب میں لوٹنا ہے یا نہیں لوٹنا ہے، تم لوگ سوچ لو۔ جو مہلت ان لوگوں نے دیا وہی مہلت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان لوگوں کے لیے لطف، رحم و کرم اور مہربانی کا سبب بن گیا۔ اسی درمیان میں ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا، ایک غار دیکھا اور غار دیکھ کر کے اپنے علاقے کو چھوڑا اور جا کر کے غار میں پناہ لے لیا۔ یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ کیا اس طرح سے آبادی کو چھوڑ کر، رشتوں ناتوں کو چھوڑ کر، سماج و معاشرے کو چھوڑ کر کے آدمی علیحدگی اختیار کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے؟ تو اس سلسلے میں یہ بات بالکل واضح ہونا چاہیے کہ جب اپنے دین پر بن آئے، جب اپنے شریعت پر بن آئے، جب اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں رکاوٹیں کھڑی ہونے لگے، تو اس وقت ایک آدمی کے لیے جائز ہے کہ اس جگہ کو چھوڑے اور جا کر کے دوسری جگہ اختیار کرے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جب مکہ کے اندر کچھ بھی نہیں بچا اور پورے طور پر مسلمانوں کے لیے زندگی کو تنگ کر دی گئی، اب آگے کوئی عبادت نہیں کر سکتا تھا، تو خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا، نبی کریم کو حکم دیا کہ آپ مکہ چھوڑ کر کے مدینہ چلے جائیں۔ اس سلسلے میں ایک حدیث بھی ہے، یاد رکھیے، جب فتنوں کا دور ہو اور اپنا دین بچانا بالکل مشکل ہو جائے، توحید پر گامزن رہنا جب مشکل ہو جائے، تو اس وقت ہم اپنے دین کو بچانے کے لیے علیحدگی اختیار کر سکتے ہیں، جنگلوں بیابانوں میں جا کر کے بچ سکتے ہیں۔ دیکھیے ایک حدیث ہے جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح البخاری کتاب الایمان حدیث نمبر 19 پہ روایت کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا وقت بہت قریب ہے، ایسا وقت بہت قریب ہے جب مسلمانوں کا سب سے بہترین مال بکریاں ہوں گی، وہ انہیں لے کر کے پہاڑوں کی چوٹیوں اور بارش کے جگہوں پر چلا جائے اور اپنے دین کو فتنوں سے بچانے کے لیے وہ بھاگ جائے۔ تو یہاں پر جو اصحاب کہف نے جو کام کیا وہ خالص شرعی نقطۂ نظر سے بالکل دین والا کام جو ان لوگوں نے کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی چیز کو یہاں پر بیان فرمایا ہے، وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهُ۔ ان لوگوں نے ایک دوسرے سے کہا، یا ان میں سے کسی ایک نے سب سے کہا کہ جب تم نے ان مشرکوں کو، جن کی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کے عبادت کرتے ہیں، جب تم ان کو چھوڑ چکے ہو، ان کو کنارہ کر لیا ہے، تو پھر ان کو بھی چھوڑ دو۔ مطلب جب اس دین کی وجہ سے، جو دین ان لوگوں نے اختیار کر رکھا ہے، اور وہ دین کیا ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی جو عبادت کر رہے ہیں، اس دین کی وجہ سے جب تم نے ان کی مخالفت کی اور ان سے علیحدگی اختیار کی، دین کو چھوڑ دیا، تو اب جسمانی طور پر بھی ان سے الگ ہو جاؤ اور الگ ہو کر کے نکلو۔ اور پھر مزید کہا ان لوگوں نے فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ۔ غار میں پناہ لے لو جا کر کے، آپس میں مشورہ کر رہے ہیں، تو ایک آدمی بول رہا ہے غار میں پناہ لے لو جا کر کے اپنے دین کو بچانے کے لیے، تاکہ تمہارا رب تم پر اپنے رحمت کو وسیع کر دے، اپنے رحمت کو پھیلا دے۔ سامعین کرام ذرا سوچنے کی بات ہے، اس وقت ہمارے نبی نہیں آئے ہیں، اس وقت نبی کی کتاب نہیں ہے، اور جس زمانے میں یہ کام ہو رہا ہے اس زمانے میں بھی کوئی نبی نہیں ہے، اس کے باوجود یہ چند نوجوان دیکھیے کس قدر پامردی، ہمت اور عزم کے ساتھ اپنے دین کو بچانے کے لیے کیا کیا کر رہے ہیں۔ لیکن آج کل کے بھی نوجوان کو دیکھ لیجئے، سب چیز موجود ہے، نصیحتیں موجود ہیں، اللہ کا کلام موجود ہے، اس کے باوجود دنیا کو کتوں کی طرح سے بھمبوڑنے کے لیے تیار ہے، حرام ملے حلال ملے جیسے بھی ہو، بس دنیا آ جانا چاہیے، بس دنیا مل جانا چاہیے، عیش مل جانا چاہیے، موج مل جانا چاہیے۔ دیکھیے یہ بھی چند نوجوان، میں نے کل بتایا تھا کہ یہ لوگ ٹین ایجر تھے، یہ لوگ ایسے ہی، ان کا نام اتنا بلند نہیں ہوا ہے، اپنے دین کو بچانے کے لیے اپنے سماج کو، اپنے گھر کو، اپنے رشتوں کو، اپنے ناتوں کو، ہر چیز کو تیاگنے کے لیے تیار۔ کیوں؟ کیونکہ رب راضی ہو جائے۔ آج صرف اپنے نفس کی سوچا جا رہا ہے کہ نفس صرف مزے میں رہے، موج کرے نفس ہمارا۔ محترم سامعین کرام یاد رکھیے گا، چاہے کوئی بھی انسان اس روئے زمین پر ہو، اس کا تو وقت گزرے گا ہی، چاہے وہ اللہ کی عبادت کر کے گزارے اس کا بھی وقت گزرے گا، اور اگر کوئی گناہ بے لذت کرتے ہوئے گزارے تو اس کا بھی وقت گزرے گا، لیکن جب وقت گزر جائے گا تو اس کے بعد پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وقت گزر جانے کے بعد پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس وقت، سوائے ہم لوگوں کے زمانے میں کہا کرتے تھے
یہاں کا آنسو یہاں پہنچنا، اس کے علاوہ کوئی دوسرا کام نہیں رہے گا. بس یہاں کا آنسو یہاں پر کیا کر دیا ہم نے اپنی زندگی میں، کچھ نہیں کر پایا. ہم صرف اپنے نفس کی مانتے رہے، اپنے نفس کو آرام پہنچاتے رہے. دیکھیے یہ نوجوان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے آپس میں گفتگو کیا، مشورہ کیا کہ جب ان کے دین کو چھوڑ دیا، ان کے دین کی مخالفت کر دی کہ وہ شرک کر رہے ہیں، تو اب جسمانی طور پر بھی ان سے الگ ہو جاؤ، جسمانی طور پر بھی ان سے الگ ہو جاؤ اور ایک غار میں پناہ لے لو تاکہ تمہارا رب تمہارے اوپر رحمت نازل فرمائے. وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے معاملے میں آسانی فرمائے گا. سامعین کرام، ہم آپ کو بتلا دیں، تاریخی روایتیں اس سلسلے میں جو آتی ہیں اس میں یہ بھی آتا ہے کہ جس وقت یہ واقعہ ہو رہا تھا اس وقت وہ شہر جس میں یہ لوگ موجود تھے، جس کو شہر افسس کہا جاتا تھا اس زمانے میں، یہ شہر ایشیائے کوچک میں بت پرستی کا سب سے بڑا مرکز تھا. اس شہر کے اندر ڈائنا دیوی کا ایک بہت بڑا مندر تھا جو پوری دنیا میں مشہور تھا. اس مندر کے احاطے میں اور اس مندر کے پرانگن میں جتنے بھی جادوگر، عامل، فالگیر، کاہن، جوتشی رہتے تھے ان کا بہت شہرت تھا. دور دراز سے لوگ آتے تھے، فلسطین، مصر، شام سے لوگ آتے تھے، اور یہودیوں کا وہاں کے تمام چیزوں میں بہت بڑا عمل دخل تھا. کیوں؟ کیونکہ یہودی لوگ شروع سے یہ کہتے آئے ہیں اور آج بھی مسلمانوں میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو جادوگر جادو کرتے ہیں نا، سلیمان علیہ السلام سے سیکھا ہے. وہ جادوگری کا اڈا تھا وہ، اور وہ لوگ اس چیز کو کس طرح منسوخ کرتے تھے؟ سلیمان علیہ السلام کی طرف منسوخ کرتے تھے. اور شرک و کفر کا وہاں پر اس قدر گہن اندھیرا چھایا ہوا تھا کہ توحید پرستوں کے لیے وہاں پر کوئی جگہ نہیں تھی. اور وہ توحید پرستوں کا مسئلہ کتنا خراب تھا اس کو آپ اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو اسی صورت کو آگے پڑھتے جائیے. آیت نمبر 20 پر انہی اصحاب کہف نے آپس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اگر قوم کے لوگوں نے تم پر غلبہ حاصل کر لیا، اگر قوم کے لوگوں نے تم پر غلبہ حاصل کر لیا تو تم کو یا تو پتھر سے مار مار کر کے مار دیں گے یا پھر اپنے دین کے اندر لوٹا لیں گے. اتنی بری حالت تھی وہاں پر. ایسی بری حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ چند نوجوان جو اللہ کے بندے تھے، عباد الرحمان تھے، ان لوگوں نے غار میں پناہ لے لیا اپنے رب کے رحمت کے امیدوار بن کر کے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ان کی دعا قبول کی، اور سال ہا سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی غار میں ان کو سلائے رکھا. ادھر بادشاہ کو پتہ چلتا ہے تو بادشاہ اور قوم کے لوگ ان کی تلاشی شروع کر دیتے ہیں. پہلے چھوٹے پیمانے پر تلاشی شروع کیا، پھر بڑے پیمانے پر تلاشی شروع کیا، لوگوں کو بھیجا، ہر طرح سے تلاش کیا، لیکن وہ نوجوان نہیں ملے. کیوں نہیں ملے؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو بالکل اسی طرح سے ان نوجوانوں سے اندھا کر دیا تھا جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر سے کافروں کو اندھا کر دیا تھا کہ وہ لوگ نبی کریم اور صدیق اکبر دونوں کو کھوجتے ہوئے غار ثور کے منہ پر آ گئے تھے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا تو گھبرا گئے اور کہا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا لگتا ہے کہ اگر ان لوگوں میں سے کسی نے بھی اپنے پیر کی طرف دیکھ لیا تو ہم کو دیکھ لیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما ظنک یا ابا بکر بسنین اللہ ثالثہما. دو آدمیوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے کہ جن دو آدمیوں کے ساتھ تیسرا اللہ ہو، کیا اس کو کوئی چھو سکتا ہے؟ کوئی اس تک پہنچ سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو قرآن کریم سورۃ التوبہ آیت نمبر 40 میں بھی بیان فرمایا کہ تم لوگ نبی کی مدد کرو یا نہ کرو. نبی کی مدد تو رب العالمین نے اس وقت کر دیا جب کافروں نے ان کو نکالا اور وہاں سے وہ لوگ غار میں گئے. دو میں سے دوسرے جب وہ غار میں تھے تو اس کے ساتھی نے ان سے کہا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے کہا کہ غم نہ کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر سکونت نازل کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لشکر سے ان کی مدد کی جن کو دیکھا نہیں جا سکتا تھا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کو کلمے کو پست کر دیا. اللہ نے اپنے کلمے کو بلند کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ غالب ہے اور حکمت والا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح سے نبی کے ساتھ کیا ویسے ہی اصحاب کہف کے ساتھ کیا. یہاں پر ان باتوں کو بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ غار ثور میں جو نبی کے ساتھ واقعہ پیش آیا، صدیق اکبر کے ساتھ واقعہ پیش آیا، وہ اصحاب کہف کے واقعے سے بھی زیادہ عجیب ہے. چونکہ یہ واقعہ ہم لوگ ہمیشہ سنتے رہتے ہیں تو ہم لوگوں کو اتنا نہیں امیجن ہوتا ہے، لیکن اس واقعے کو ہم لوگ بہت کم سنتے ہیں تو ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ بہت ہی عجیب واقعہ ہے. لیکن اللہ نے کہا کہ اصحاب کہف کا واقعہ کچھ بھی عجیب نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے، جو چاہے گا کر سکتا ہے. اللہ پر ایمان اور توکل رکھنے کی ضرورت ہے.
ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا